آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب جنت کی طرف، بإیمانہم بوجہ ان کے ایمان کے۔ فرمایا یہدیہم ربہم بإیمانہم، یعنی ایمان اور عمل صالح والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوگی حتیٰ کہ وہ پل صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں معنوں میں با سببیت کے لیے ہے، یہ با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 12-13 میں فرمایا کہ ایمان والے مردوں عورتوں کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جبکہ منافق مرد عورتیں ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے فائدہ اٹھا کر ساتھ چلنے کا موقع دو۔ گویا مومن اپنے نور ایمان کی مدد سے چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ تاجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں۔ ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ ایمان والوں کو قرآن کریم میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آخرت پر ایمان رکھنے کا یقین ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسب ذیل حقیقتوں کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے، کیونکہ جب کوئی شخص ظاہری، باطنی، قلبی، فکری اور عملی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اور کتاب و سنت مذکور حقائق کو بلا چون چرا تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا شخص مومن بن جاتا ہے۔ ایسا شخص کتاب و سنت میں درج حقائق کو قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ مظاہر نہیں کرتا، اور سابقہ الہامی کتب، یوم حساب، فرشتوں، تقدیر، دیگر ارکان ایمان کو شرح صدر سے تسلیم کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی بہت سی کامیابیوں، بہت سے انعامات کو متعین کر دیا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک متعین مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل ہدایت نامہ دے کر پیدا کیا ہے، اور انسان کو اس کے مطابق عمل کرنا ہی حق اور نیکی ہے، جبکہ اسے چھوڑ کر منمانا طریقہ اختیار کرنا گمراہی، برائی ہے۔ انسان زندگی موت کے ساتھ ظاہری طور پر تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بعد ہی مسلسل باقی رہنے والی ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے مادی نتائج کے اعتبار سے اگرچہ اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، مگر اپنے اخلاقی نتائج کے اعتبار سے سب کا سب باقی رہتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت کے مطابق زمین آسمان کا یہ سارا کارخانہ بالا کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں رہے گا، سب موت کی نیند سلا دیے جائیں گے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے بعد وہ سارے جاندار جو دنیا کی ابتدا سے آج تک پیدا ہو کر مر چکے ہیں اور ابھی اس دن کے آنے تک پیدا ہو کر مر جانے والے ہیں، تمام کے تمام دوبارہ جسم و جان کے ساتھ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے۔
اسے حشر کہتے ہیں۔ حشر کے بعد سے ہماری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا، جس کی ابتدا اس بات سے ہوگی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ہم سے ہماری زندگی کے پہلے دور کا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے تمام اعمال ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہماری ذرہ ذرہ سی نیکی اور بدی کا سچا ریکارڈ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انصاف کا ترازو نصب ہوگا، ہر شخص کے عمل کانٹے کے تول تلیں گے، جس خوش نصیب کا عمل باوزن ثابت ہوگا اور اعمال نامہ نیکیوں کے اعمال نامہ سے نکلے گا۔ اس کی زندگی کا یہ دوسرا دور بسر کرنے کے لیے نعمتوں بھری جگہ عطا ہوگی، اور یہ نعمتیں در حقیقت بے حد و بے حساب ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ذہن نشین رہے کہ یہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا تصور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہرگز نہیں کر سکتے، جن کے حصول کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی آرزو تک نہیں ہو سکے گی۔ اس جگہ کا نام جنت ہے۔ دعواہم، ان کا پکارنا ہوگا، فیہا، ان میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، فیہا، ان میں، سلام، سلام۔ یعنی اہل جنت اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت تعریف کرتے رہیں گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ یعنی جب اہل جنت کو جب کسی چیز کی خواہش یا طلب ہوگی تو وہ براہ راست اس خواہش کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بجائے سبحانک اللہم یا سبحان اللہ کہیں گے، تو فرشتے ان کی خواہش کے مطابق وہ چیز حاضر کر دیں گے۔ دنیا میں بھی مہذب معاشرے میں یہ دستور چلتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی چیز کو پسند کر کے صرف اس چیز کی تعریف کر دے تو غیور میزبان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز اس مہمان کو ہدیہ کر دے، جیسا کہ اس دنیا میں بھی انہیں ایک دوسرے کو سلام کہنے کی عادت تھی، اور ملاقات کو سلام کے طریقہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی انہیں سلام کہا کریں گے، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم میں ذکر ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمد، یہ کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا۔ یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تعمید، تقدیس مشغول رہیں گے، اس کے ذکر سے انہیں فرد سرور، انتہا درجہ کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب اہل ایمان راحت کے مقام میں پہنچیں گے تو وہاں ان کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی یہ تسبیح غیر ارادی طور پر جنتوں کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ جنت میں کسی مالی یا بدنی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف قولی عبادت ہوگی جو کہ تسبیحات کی صورت میں ان کی زبانوں سے ادا ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تسبیح اہل جنت کو الہام کی جائے گی اور وہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کا ورد کرتے رہیں گے، جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا ہے اور غیر ارادی طور پر ہر وقت ہر حالت میں سانس لیتا رہتا ہے، اس طرح جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح تعلیل بیان کرتے رہیں گے۔ اے پروردگار، تیری ذات ہر عیب، نقص، شراکت، کمزوری اور عجز سے پاک ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح رحمت کے سرائے الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب عز و جل کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا، بوقت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے۔
وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ عز و جل کی تعظیم تنزیہ سے ہوگی، اور کلام کے اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا۔ اس کے دوران جو چاہیں گے آپ اس میں کلام کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ عرض کہ ہر ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ ہر مجلس میں ان کی آخری دعا یہ ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، دنیا کے ساز و سامان بھی اسی نے مہیا کیے، اور ابدی رات کے مقام میں بھی وہی مہربانی فرما رہا ہے، اس لیے تمام کی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی ہمارے ساتھ راضی ہوں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مومن مسلمان بن جائیں تو دنیا آخرت کی مذکورہ تمام کامیابی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اے پروردگار، اے کریم، ہم تو سے پاک صاف زندگی اور ایسی عمدہ موت طلب کرتے ہیں، ہمارا لوٹنا ذلت رسوائی کا نہ ہو۔ اے پروردگار، اے کریم، ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، نہ اچانک پکڑنا، اور نہ ایسا کرنا کہ ہم حق ادا کرنے اور وصیت کرنے سے بھی رہ جائیں۔ اے پروردگار، اے کریم، ہم حرام سے اور دوسروں کے سامنے سوال بننے کی فضیلت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو سے پاکیزہ زندگی، نفس کا غنا، بقا، ہدایت و کامیابی اور دنیا آخرت کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے کریم، ہم شکوک و شبہات اور آپس میں نفاق، ریا، بناوٹ اور دین کے کاموں میں دکھاوے کے عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہمارے دل ہدایت کی طرف پھیرنے کے بعد ٹیڑھے نہ کرنا، ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح ایمان سے نوازے۔ اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔